الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں جاسوسی کا تصور، کنسیپٹ آف اسپائنگ ان اسلام۔ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ یہ جملہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، مگر اس بارے میں آج تک امت مسلمہ کے قائدین کو جو یورپ سے متاثر ہی نہیں بلکہ یورپین نظام کے داعی ہیں اور اسلام کو ایک مذہبی حد تک یعنی عبادات تک ہی محدود رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ اسلام وہ واحد دین ہے جس میں نظام حکومت سے لے کر انسان کی شخصیت اور زندگی تک کا نظام یعنی نظم و ضبط موجود ہے۔ نظام حکومت میں سب سے اہم مسئلہ دفاعی نظام کا ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی بڑی سلطنتیں ہیں ان کے دفاع کے مضبوط اور کمزور ہونے کا دار و مدار جاسوسی کے نظام پر ہے۔ امریکہ ہو یا روس یا اسرائیل، وہ اپنے جاسوسی کے نظام کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ امریکہ کا ایک جاسوس طیارہ کھربوں ڈالر سے تیار ہوتا ہے۔ وہ خفیہ ایجنسیاں فعال اور متحرک بنانے پر کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ اس وقت CIA یا موساد یا را کتنے جدید جاسوسی کے آلات کے ساتھ متحرک اور فعال ہیں، اس سے ہر باخبر اور باشعور انسان واقف ہے، جس کی وجہ ان کے یہاں یعنی غیر مسلم کے یہاں جاسوسی کے نظام کی اہمیت تھی اور ہے۔ حالانکہ اس نظام کو امت مسلمہ کو اپنانا چاہیے تھا، لیکن اس لیے کہ ہمارے دین ملت اسلام کا یہ نظام جاسوسی کا ایک لازمی حصہ رہا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جنگوں کے موقع پر اور مدینہ میں آنے جانے والے افراد پر کڑی نظر رکھنے کی تدبیر فرمائی ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو جنگ بدر کے بارے میں بتاؤں گا۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو چند لوگوں کے ساتھ بدر کے پانی کی طرف روانہ فرمایا تاکہ وہ دشمن کی خبر معلوم کریں۔ ان حضرات نے وہاں پر قریش کے کچھ پانی پلانے والے دیکھے۔ ان میں سے 2 کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان سے پوچھ گچھ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قریش کے بارے میں بتاؤ۔ ان دونوں نے کہا خدا کی قسم وہ اس ٹیلے کے پیچھے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ان کی تعداد کتنی ہے؟ اس شخص نے کہا بڑی تعداد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا ان کی تعداد کس قدر ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز کتنے جانور ذبح کرتے ہیں؟ ان دونوں نے کہا کسی دن 9 جانور اور کسی دن میں 10 جانور ذبح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام سے فرمایا دشمن کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ان میں سرداران قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا عتبہ بن ربیعہ،
شیبہ بن ربیہ، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، ابو جہل، امیہ بن خلف اور خضر بن حارث۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، یہ مکہ ہے جس نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔ دوسری مثال میں آپ کو غزوہ حنین کی دے رہا ہوں۔ غزوہ حنین میں معرکہ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اسلمی کو دشمن میں گھس کر ان کی خبر لانے کے لیے روانہ فرمایا۔ وہ دشمن کے لشکر میں داخل ہو گئے۔ بالآخر سردار طائف کی یہ گفتگو لے کر پہنچے۔ مالک نے کہا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہماری طرح کی قوم سے بدازماں نہیں ہوا، اور ایسے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہوتا رہا ہے جنہیں جنگ لڑنے کی خبر تک نہیں، اور وہ اجڑ گنوار تھے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہو جاتا تھا۔ جب سحر ہو تو اپنے مویشی، عورتیں اور اولاد کو اپنے ساتھ لے کر صف بندی کر لو، پھر حملہ تمہاری طرف سے ہوگا اور اپنی میانوں کو توڑ ڈالو کہ تمہارا مقابلہ 20,000 تلواروں سے ہوگا۔ ایک ساتھ یکبارگی حملہ کرنا غلبہ اسی کا ہوتا ہے جو پہلے حملہ آور ہو۔ یہ تمام گفتگو سن کر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس تمام گفتگو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گفتگو کی روشنی میں جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی۔ تیسری مثال میں آپ کو دے رہا ہوں غزوہ احزاب سے۔ غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس خطرناک فریضے کی انجام دہی کی۔ اس مہم کی رویداد کو یوں بیان فرمایا، ہم خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دشمن کی نقل و حرکت کی خبر لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں واپس آنے کی شرط لگا دی تھی اور فرمایا کہ میں اللہ سے اس کے لیے اپنے ساتھ جنت میں ہونے کی دعا کروں گا۔ یہ سن کر کوئی کھڑا نہیں ہوا، چونکہ سردی شدت کی تھی، خوف بھی، پھر بھوک بھی عروج پر تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی اور فرمایا، اے حذیفہ، جاؤ دشمن کے لشکر میں گھس جاؤ اور ان کی خبر ہم کو پہنچاؤ، مگر راستے میں کسی کو خبر نہ ہو۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں دشمن کے لشکر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے لشکری ان کے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہیں کہ ان کی ہانڈی چولہے پر ٹھہرتی ہے، نہ ان کی آگ جلتی ہے اور نہ ان کے خیمے قائم رہ سکتے ہیں۔ اس حال میں ابو سفیان نے اٹھ کر کہا، اے قوم قریش، ہر شخص کو اپنے ساتھی کو دیکھ لینا چاہیے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے فوراً اپنے ساتھ کے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، فلاں بن فلاں۔ پھر ابو سفیان نے کہا، اے قوم قریش، تم اپنے گھر میں نہیں ہو، ہمارے اونٹ اور گھوڑے ہلاک ہو گئے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی اور ہمیں ان کی طرف سے سخت ناپسندیدگی موصول ہوئی، لہذا کوچ کرو۔ میں کوچ کر رہا ہوں۔ پھر وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر چل دیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا کہ بغیر کچھ واقعہ ہونے کے واپس آنا ہے تو میں اسے تیر مار کر قتل کر ڈالتا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر تمام حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے رفاقت کی دعا فرمائی۔ ان مذکورہ واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات ایسے ہیں جس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ جب تک ہم اسلام کے تمام شعبوں کو نہیں اپنائیں گے تو کامیابی کی منزل دور ہوتی چلی جائے گی۔ یقیناً ہمیں اسلام میں پورا داخل ہونے کا حکم ہے۔
ایک مومن کی شان بھی یہی ہے کہ نجی، شخصی، اقتصادی، معاشی، معاشرتی اور دفاعی حکومتی نظاموں میں مکمل اسلام کی پیروی کرے تو کامیابی یقیناً ہماری منزل ہوگی۔ اسلام ایک ایسا نظام حکومت ہے اور خلفائے راشدین کی ہمارے پاس بڑی اچھی مثالیں ہیں۔ فاروقی طرز حکومت میں جن شعبہ زندگی کو فروغ اور ترقی ملی ان میں عدالتوں کا نظام، جیلوں کا نظام، پولیس کا انتظام، چیک پوسٹوں کا نظام اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ انہی میں سے جاسوسی کا نظام بھی ایک خاص حیثیت رکھتا ہے اور اس وقت ترقی یافتہ خفیہ تنظیمیں اسی طرز پر ترقی کر کے عالم میں پھیل گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔